السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یونس الگوہر نام سے ایک شخص ہے جو میڈیا پر آ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، غلط حدیثیں بیان کرتا ہے، من گھڑت، اور اس کے ساتھ غلط مسائل بتا رہا ہے۔ تو دوستو، اس کی یہ ویڈیو ہے، میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ لوگ ایسے گمراہ شخص سے جو ضال اور مضل ہے، ایسے لوگوں سے بچیں اور لوگوں کو بھی ایسے شخص سے بچائیں۔ خاص کر یہ ویڈیو میں ایک حدیث بیان کرے گا، لا صلاۃ الا بحضور القلب کے الفاظ یہ بیان کرتا ہے۔ یہ حدیث کسی بھی حدیث کی کتابوں سے نہیں ملتی، جھوٹی اور یہ من گھڑت حدیث ہے۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ اینڈ تک رہیے گا۔ آگے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بیان ہے اس بارے میں، وہ بھی سنیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ کیونکہ حضور پاک نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ قلب کی حاضری کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے۔ تو اپنے دل کو زندہ کر لے، جب تیرا دل زندہ ہو جائے گا نا تو پھر تو دیوبندی کے پیچھے پڑھ یا سنی کے پیچھے پڑھ، شیعہ کے پیچھے پڑھ یا کسی گدھے کے پیچھے پڑھ، تیرا دل نماز اللہ کے پاس لے جائے گا۔ اور اگر تیرا دل بیدار نہیں ہے تو پھر تو امام کعبہ کے پیچھے پڑھ کے بھی وہیں کھڑا ہے، اللہ تک نہیں پہنچا۔ نماز کی قبولیت کا دار و مدار دیوبندی پر نہیں، سنی شیعہ پر نہیں ہے، تیرے قلب کی حاضری پر ہے۔ جس نے اپنے دل کو بیدار کر لیا، وہ جماعت کے ساتھ پڑھے یا اکیلے پڑھے، اس کی نماز اللہ تک پہنچ جائے گی۔ جس کی نماز اللہ تک پہنچ گئی وہی معراج المومنین ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ روز کم از کم دن میں 5 بار آپ کو صلاح پڑھنی چاہیے، صلاح قائم کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 114 میں کہ آپ صلاح قائم کرو دن کے دونوں آخری حصے میں اور جب رات قریب آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دن کے دونوں آخری حصے میں، مطلب ایک آخری حصہ ہے فجر جب دن شروع ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ ہے عصر جب دن ختم ہونے آتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ جب رات نزدیک آ رہی، مطلب مغرب صلاح۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے کہ 3 بار نماز پڑھو، فجر، عصر، مغرب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 میں کہ نماز قائم کرو فجر کی، صبح کی، اور جب سورج اونچائی سے اترنے لگتا ہے، اور رات کے حصے میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے 3 بار نماز پڑھو، ایک ہے فجر تو پھر سے دہرایا گیا ہے، جو سورہ ہود میں بھی کہا گیا تھا، اور سورج جب سب سے اونچے حصے پہ ہے، ایٹ دا پینیکل، جب اترنے لگتا ہے، یہ وقت ظہر کا، اور رات کے حصے میں یہ عشاء کا۔ تو یہ دونوں آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کم از کم نماز 5 بار پڑھنی چاہیے۔ اور کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے نماز پڑھنے کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ سورہ طہ، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں، اور سورہ روم، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 17-18 میں۔ ہر مسلم کو کم از کم 5 بار صلاح قائم کرنی چاہیے۔ ایک ہے فجر، جب دن شروع ہوتا ہے، جب رات میں آپ کو سفیدی نظر آتی ہے، اس وقت سے لے کے سورج نکلنے کے پہلے تک۔ پھر ظہر کا وقت، سورج سب سے اونچائی پہ رہتا ہے جب اترنے لگتا ہے، اور ظہر اور عصر کے بیچ، یا جب آپ کی پرچھائی دگنی ہو جاتی ہے۔ تیسری صلاح ہے عصر، ظہر کے وقت کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور سورج ڈھلنے سے پہلے۔ چوتھی صلاح ہے مغرب کی، سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور آسمان میں لالے ختم ہونے سے پہلے۔ اور آخری صلاح ہے عشاء کی، جو مغرب صلاح کے بعد سے لے کے نصف اللیل تک، رات کے آدھے حصے۔ یہ 5 وقت کی صلاح ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اگر 5 وقت کی صلاح آپ پڑھیں گے اور 5 وقت آپ کا ذہن پروگرام ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ برے کام سے دور رہیں گے، آپ کو ہدایت ملے گی، آپ کو رہنمائی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں، 238، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلاح کے لیے کھڑے رہو تو اسٹینڈ وتھ اے ڈیواؤٹ فریم آف مائنڈ۔ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں، عربی میں
لفظ آتا قانتین کہ اپنے ڈیوٹ فریم آف مائنڈ کے ساتھ آپ نماز پڑھو. اللہ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں کہ اللہ has sent, اللہ نے نازل کیا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے اور قرآن عظیم. جب قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے, اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں, اور عظیم قرآن. سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی حصہ جو قرآن کا ہے اسے کہا جاتا ہے قرآن عظیم. تو سورہ فاتحہ کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ صلاح میں آپ کو رکوع کرنا ضروری ہے, اور رکوع لفظ قرآن مجید میں کم سے کم 13 بار آیا ہے. اور صلاح کا اہم رکن جو ہے وہ سجدہ ہے, اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا کہتے ہیں سجدہ. اور سجدہ کا لفظ قرآن مجید میں 92 ٹائمز آیا ہے. قرآن مجید 92 ٹائمز. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں, یہاں مریم مقنتی لربی کی وسجدی ورقی ما یا رقیم, کہ اے مریم آپ اللہ کی عبادت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں کہ اے مومنو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اچھے کام کرو تاکہ آپ فلاح پاؤ. تو کئی بار قرآن مجید میں کہا گیا رکوع کے بارے میں اور سجدے کے بارے میں. اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں کئی بار کہا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. کئی بار قرآن مجید میں آتا ہے. سورہ العمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32, سورہ العمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 56, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54, سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33, سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13, سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12. کم از کم قرآن مجید میں 12 جگہ کہا گیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اس کا مطلب اللہ کے علاوہ جو بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں حکم کرتے ہیں ہمارے لیے فرض ہے کہ اسے ہم مانیں. تو صلاح کی باقی رکن باقی چھوٹی چیزیں کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے وہ ذکر آتا ہے حدیث میں. جب اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پڑھیں گے تو باقی چیز ہمیں ملتی ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الآذان چیپٹر نمبر 18 حدیث نمبر 604 میں, پرے ایز یو سی می پرے, نماز پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور یہ حدیث دہرائی گئی ہے کئی جگہ, یہ دہرائی گئی ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 میں حدیث نمبر 352 جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ نماز پڑھو اس طریقے سے جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو باقی چیز نماز کے بارے میں ہمیں ملتی ہے اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں میں. اللہ فرماتے ہیں سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 چیپٹر 51 ورس نمبر 56 ورس 56, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اور انسان کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے.